نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ فعل ہم کر رہے ہوں، فعل کے اندر ہم نے فعل امر اب شروع کیا اور فعل امر کے اندر ہم نے دو چیزیں کی، ایک فعل امر جسے ہم کہتے ہیں یعنی جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، مشورہ دیا جائے، درخواست کی جائے، نصیحت کی جائے، اسے ہم فعل امر کہتے ہیں۔ فعل امر کیسے بنتا ہے؟ فعل امر فعل مضارع کے حاضر کی صیغوں سے بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلا کام اسے اخف کرتے ہیں۔ اخف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے وہ صیغے جس کا لام کلمہ واضح ہو۔ لام کلمہ واضح ہونے سے مراد ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی اور حرف نہ آئے اور اس لام کلمے پہ جو پیش ہوتی ہے اس کو ساکن کر دیں، اور وہ صیغے جس میں نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں۔ نون اعرابی کن صیغوں میں آتی ہے؟ نون اعرابی مثنیٰ کے تمام صیغوں میں آتی ہے، جمع مذکر کے صیغوں میں آتی ہے، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغوں میں۔ دوسرا اسٹیپ یہ کرتے ہیں کہ علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں۔ ان دونوں کام کرنے کے بعد اگر صیغہ پڑھنے میں آئے تو فعل امر تیار، اگر صیغہ پڑھنے میں نہ آئے تو حمزۃ الوصل لگاتے ہیں۔ حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل کو حمزے کو کہتے ہیں پیچھے میں آتا ہے لیکن پیچھے سے جوڑتے ہیں تو پڑھنے میں نہیں آتا۔ حمزۃ الوصل پہ حرکت کون سی لگتی ہے؟ وہ لگتی ہے عین کلمے کے مطابق۔ عین کلمے پہ اگر پیش ہو تو پیش ورنہ سے، یہ ہے فعل امر۔ جس طرح سے فعل امر کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، درخواست کی جاتی ہے، مشورہ دیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اسی طرح سے کسی کام کو روکنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ فعل نہیں کیسے بنتا ہے؟ فعل نہیں بھی فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، لیکن فعل نہیں جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں کچھ ایسے صیغے بھی ملیں گے جس میں وہ حاضر کے علاوہ غائب اور متکلم سے بھی بنتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ پہلا اسٹیپ وہی ہے کہ مضارع کو اخف کر دیں۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے فعل امر میں آپ علامت مضارع ہٹاتے، یا علامت مضارع ہٹاتے نہیں بلکہ لا لگا دیں۔ اب یہ لا آپ نے اس سے پہلے ایک لا جو پڑھا ہے، جملہ اس میں بھی پڑھا ہے، وہ نفی کے لیے تھا، جملہ فعلیہ میں بھی جو آپ نے پڑھا وہ بھی نفی کے لیے تھا۔ آپ کو لا نافیہ کہتے ہیں۔ لا نافیہ کا مطلب ہے کہ جس میں کسی کام کی منفی ہونے کا مفہوم پایا جائے، لیکن یہ جو لا آتا ہے یہ لا ناہیہ ہے، اس میں منفی کی بات ہے کہ اس میں کسی کام کو روکا جاتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں لا تنصرو، تنصرو اگر میں کہوں تو اس کا مطلب ہے تو مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ لا تنصرو تو مدد نہیں کرتا یا تو مدد نہیں کرے گا، اس میں صرف منفی مفہوم ہے۔ لیکن اگر اس کو نہیں کا مفہوم دے دوں میں، یہ بن جائے گا لا تنصر، اور اس کا ترجمہ ہوگا تو مدد مت کر، ہرگز مدد نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے تو پوچھیے، پھر تو آگے چلتے ہیں۔ جی جی کوئی سوال؟ سر نہیں ہے۔ اچھا اچھا، دیکھیں جس طرح سے لا، جس طرح سے فعل امر ہے، فعل امر میں آپ حکم دیتے اور حکم دیا جاتا ہے عموماً اسے جو حاضر ہو، جو موجود ہو، لیکن اگر وہ موجود نہ ہو اور اس کو اگر حکم دیا جائے تو اس کو پھر ہم فعل امر نہیں کہتے بلکہ اس کو ہم لام امر کہتے ہیں۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لام امر کہتے ہیں۔ لام امر بھی بیسیکلی، لام امر بھی جو ہے وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ حکم ہی دیتا ہے، لیکن حکم نہیں ہوتا، وہ خواہش کا معنی ہوتا ہے، وہ خواہش کا معنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور لام امر بنتا ہے غائب کی صیغوں سے اور متکلم کی صیغوں سے، غائب کی صیغوں سے اور متکلم کی صیغوں سے۔ مثال کے طور پہ اگر غائب کے میں صیغے مرفوع آئیں، ٹھیک ہے، تو بن جائے گا ینصرانی،
यंसुरूना तंसुर तंसुरानी यंसुरना। यंसुरू का क्या मतलब है, तर्जुमा करेंगे? तू मदद करता है, तुम दोनों मदद। वो मदद करता है। आपने तू का तर्जुमा कैसे किया? जी दोबारा करें, यंसुरू जी वो मदद करता है या करेगा। आगे करते हैं, कंप्लीट करें ना। अच्छा फिर अच्छा बताती जाऊं। वो दोनों मदद करते हैं या करेंगे, और फिर तो वो सब मदद करते हैं या करेंगे। आगे कंप्लीट करें, रुक क्यों रही है, आगे भी फिर तो उसके चलें। बाद तंसुरू है, तो वो मदद करती है या करेगी, वो दोनों मदद करती हैं या करेंगी, वो सब मदद करती हैं या करेंगी। ठीक है, अब मुझे इसका लामे अमर करना है, यानी मैं अमर देना चाहता हूँ, और अमर यहाँ ख्वाहिश के मफहूम है। लामे अमर भी जो है फेल मुदारे से बनता है, फेल मुदारे के हाजिर के और मुतकल्लिम के सीगे से बनता है। इसका मुतकल्लिम का सीगा भी कर लेते चलिए, तो क्या बन जाएगा? अंसुरू और नंसुरू। अंसुरू मैं मदद करता हूँ, नंसुरू हम मदद करते हैं या करेंगे। ठीक है, इसका हमने लामे अमर बनाना है। लामे अमर बनाने के दो स्टेप। पहला स्टेप ये है कि मुदारे को हफ़ करें। यंसुरू से यंसुर, यंसुरानी से यंसुरा, यंसुरूना से यंसुरू, तंसुर से तंसुर, तंसुरानी से तंसुरा, यंसुरना से यंसुरनाई, अंसुरू से अंसुर, नंसुरू से नंसुर। और दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि इसके साथ ली लगा देते हैं। फिर अलामत मुदारे से पहले ली लगा देते हैं, अलामत मुदारे से पहले। आपने ली इससे पहले एक ही पढ़ा है, हर्फ जारा का। जी ये हर्फ जारा का लिए ये ली, आप इसके अलावा भी दो और पढ़ेंगे अभी इंशाअल्लाह। ठीक है, ये ली आएगा तो इसके साथ ली लग जाएगा। ज़हन में रखिए, ली करता है क्या? ये ली क्या करता है? ये ली क्या करता है? लामे अमर करता है क्या है? मुदारे को अखफ करता है। ठीक है, मुदारे को अखफ किया ना, क्योंकि जो दूसरा ली आएगा वो कुछ और करेगा। सिर्फ ज़हन में रखें अच्छी तरह से इस पॉइंट को कि ये ली क्या करेगा। पहचानेंगे कैसे कि ली लामे अमर का है या कोई और है? बुनियाद उसकी क्या होगी, ये वाला ली क्या करेगा? अखफ करेगा। ठीक है, तो इसके साथ आपने ली लगा दिया तो ये बन जाएगा लियंसुर। तो लियंसुर का क्या तर्जुमा हो जाएगा? ख्वाहिश का मफहूम लेके आए। जी तर्जुमा करें, कोशिश करें। क्या ख्वाहिश का मफहूम लाएंगे तो क्या ये काश वाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हुक्म दे रहे हैं ना, लेकिन आप हुक्म तो उसको देते हैं जो मौजूद हो। अब आप चाहते हैं कि किसी ऐसे आदमी हुक्म दें जो मौजूद नहीं है, तो क्या तर्जुमा लेके आएंगे? इसमें ख्वाहिश का मफहूम लेके आइए ना। वो मदद कर नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? 3। ठीक है, आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपके बच्चे क्या बने? कोई भी नहीं है ख्वाहिश, बस अल्लाह कोई तो ख्वाहिश होगी ना आप कोई तो ख्वाहिश होगी कि वो अच्छा इंसान बने, बुरा इंसान बने, पॉलिटिशियन बने, क्या बने? क्या ख्वाहिश है? नहीं, बस अच्छा इंसान बनने की ख्वाहिश है बस। अब अच्छा इंसान बने। अब अगर आपने किसी से कहना है कि वो अच्छा इंसान बने तो आप क्या कहेंगे?
कहेंगे उसे? अच्छा, हम तो ये बस यही कहेंगे कि जैसे बस अच्छा इंसान बन जाए, यानी इस तरीके की ये तो बात ही कुछ जवाब करेंगे। नहीं। आप मुझसे कह रही हैं उसके बारे में, बेटे के बारे में कि अच्छा इंसान उसे होना चाहिए, तो आप मुझे क्या कहेंगी? नहीं नॉट गेटिंग योर पॉइंट। नहीं, लेकिन क्या मैं यही तो पूछना चाहती थी कि क्या काश वाश का सीगा इस्तेमाल करना है, मुझे क्या करना आप है? ये बताइए, आप मुझे अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाह रही है अपनी बेटी के बारे में कि वो नेक इंसान बने, तो आप मुझे क्या कहेंगे? भाई ये तो हम लोग तो देखें, हम लोग तो खवातीन काफी तंज़ी अंदाज में ही कहती हैं बस बन जाएं, अल्लाह करे, इस तरह की नहीं, बात आप करती तंज हैं क्यों बस। कर रही हैं? अभी आपने मैंने ख्वाहिश में तंज कहाँ आता है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि हम लोग ख्वाहिश तो इसी तरह की बात करते हैं। में जली कुट्टी को तो छोड़ देना, वो तो आपकी नेचर में ना, उसको छोड़ दे। मैं आपसे एक सिंपल बात कर रहा हूँ, आप क्या कहेंगी? सबीना जी, आप क्या कहेंगी? जी सोनिया जी, आप मुझसे कह रही हैं कि आप चाहती हैं कि आपकी बेटी नेक बने, आप क्या कहेंगी? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा अरे आप कि कहीं ना, आप मुझसे सब इतना कहना नहीं चाह रही कि आप चाहती हैं कि आपकी नहीं, बेटी मैं नेक। लिटरली यही बता रही हूँ कि मैं इसी सेंस में कही थी ना कि जैसे मतलब यही अच्छा, होता है ना कैसे कि कहती? चलिए अल्लाह तंजी अंदाज में बता दें कैसे कहेंगी, हाँ, वो तो मैं बहुत आराम से बोलती हूँ कि बताइए। कर ले यही वाली बात बोलती हूँ कि पढ़ ले अल्लाह करे, बस या कर ले अल्लाह करे, ये अब बोलती हूँ। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई बेहतर कर दे ना। अब यहाँ तंज है ना, तंज को खत्म करके अपनी ख्वाहिश पे उसको डाल। अल्लाह करे पढ़ ले, मतलब पढ़ ले, हाँ, या कर ले, हाँ ठीक है, अब यहाँ तो अल्लाह का लफ्ज नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, अब लेके आए। कि वो पढ़ ले। ख्वाहिश लाए ना इसमें। किस लफ्ज से लाते हैं ख्वाहिश, बता देना आप आप। किसी भी आपकी मादरी जबान है, किसी जबान से भी लेके आए ना। भाई वो पढ़ ले, उसमें आपकी तो ख्वाहिश है ही नहीं ना, उसमें आपकी ख्वाहिश क्या है? कहीं इस तरह से भी कह सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ ले, तो ख्वाहिश है ना आपकी। जी बिल्कुल जब आपने कहा मैं चाहती हूँ वो पढ़ ले, तो उसमें ख्वाहिश है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। बिल्कुल 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 आई ख्वाहिश ना? है, अब बिल्कुल। ठीक है ना, अब बेयंसु, अब इसमें ख्वाहिश लाते हुए तर्जुमा करें, क्या करें? क्या ये क्यों वो चाहते हैं कि मदद करें या लाइन ना थोड़ा सा अपनी, आपका अहले जबान है, अपनी उर्दू को थोड़ा दुश्वारी से आसान पे लेके। नहीं, हम लोग तो हम है तो गुरूर बहुत जबान पे, लेकिन समझ नहीं आ रहा। क्या ये तो देखिए देखिए यंसुरू है कि वो मदद करते हैं या करेंगे, ठीक है। अगर हम उसमें ख्वाहिश का ला रहे हैं तो हम कहेंगे कि क्या मैं ख्वाहिश उनके सीगे से लेके आऊं कि वो चाहते हैं कि वो मदद करें। तो आप अल्लाह करें ना, आप करें तो सिर्फ मैं आपकी मदद करूंगा, करें तो सही। नहीं तो मैं मेरे जैसे दिमाग में आ रहा है कि क्या मैं जब जैसे मेरा तो नहीं आ रहा ना, अंसुरू तो बाद में आएगा तो आपकी तो आई लियन। नहीं है बात, तो आपको उनकी आ रही है हाँ, ना, उनकी तो ख्वाहिश वही को जाहिर तो करते हुए करें। वो चाहते हैं, वो चाहता है कि मदद करे। देखिए वो चाहता है कि मदद करें, बात समझ में आ रही है, इसमें ख्वाहिश किसकी? वो मदद करना चाहता है, वो मदद करना चाहता है, इसमें ख्वाहिश किसकी है? उसकी है उसकी ना, ना। हाँ, उसकी ख्वाहिश थी। आपने जब मुझे अपनी बेटी के बारे में कहा, तो ख्वाहिश आपकी बेटी की थी कि आपकी थी? ओ ओके, मैं किसकी ख्वाहिश चाहती, थी? अच्छा हाँ, ख्वाहिश तो मेरी थी, तो क्या फिर मैं ये कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो मदद करे? आप मैं चाहती तो इसको आप ला ही नहीं सकती ना। मैं तो कर ही नहीं सकती। तो मैं के अलावा ख्वाहिश ला के खत्म करें ना इसको। जब आप ये कहती हैं वो चाहता है कि वो मदद करे, तो ये चाहत किसकी है? वो उसकी, जबकि मैंने वो मदद करना आपसे चाहते हैं, वो मदद करना चाहता है। वो मदद करना चाहते हैं, वो मदद करना चाहता है, जो तो आप हैं हूं करके सिंगुलर प्लूरल में जा रही है, उसको छोड़ देना। सब कंसेप्ट समझे। अमर क्या करता है? अमर आप हुक्म देते हैं ना, डायरेक्ट देते हैं ना सामने। हाँ,
یہ تھرڈ پرسن ہے نا, اس کو آپ ڈائریکٹ حکم تو نہیں دے سکتے, لیکن ہے تو امر نا, تو یہ خواہش کس کی ہوگی؟ دینے والے کی خواہش ہے نا. صحیح صحیح. دینے والے کی خواہش. اب دینے والے کی خواہش اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں نا, کوشش تو کریں. کیا ہوا, پھنس گئی؟ میں نہیں, کوشش تو کریں, کوشش ایک یہ سیغہ آ رہا ہے دماغ میں کہ کیا یہ والا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں, لیکن پھر میں آ رہا ہے, میں تو ہے ہی نہیں. مدد کرنا وہ نہیں مجھے نہیں آ رہا سمجھ میں, اس لیے نہیں آ رہا مجھے اس لیے نہیں آ رہا سمجھ میں کہ نا اب ایک چاہیے طرف کا لفظ نہیں یوز ہوتا, میری خواہش ہے نا, ترجمہ کرے, اسے چاہیے وہ مدد کرے. ایسا میں بولی, میرا میوٹ ہو گیا تھا, پتہ نہیں کیا وجہ, میں راستے میں تھی. میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, مجھے تو کوئی آواز نہیں ہے, نہ صوبیہ کو آئی. میں وہ مدد کرے, میں اسے چاہیے میں نے 10 ٹائمز بولا ہے, لیکن ابھی دیکھا 10 ٹائمز بولا, لیکن اس 10 ٹائمز میں 11 ٹائمز آپ کا میوٹ تھا. اور ابھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ میں آپ کے میوٹ کو اپنے پاس ان میوٹ کروں. سر اس سے پہلے جو میں بول رہی تھی تو وہ آ رہا تھا, پھر پتہ نہیں کیسے میوٹ ہو گیا, راستے میں تھی نا. جی صوبیہ جی. اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے, اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے, لیکن خواہش ہو گئی نا پوری, خواہش میری ہے جی نا, کرنے والا تو وہ ہے. میں اس کو حکم نہیں دے سکتا, میں اپنی خواہش کروں گا. اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے. اس کو کریں کیا بن جائے گا؟ لینصرا, کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ان دونوں کو چاہیے کہ وہ مدد کریں. ان دونوں کو چاہیے کہ مدد کریں. لینصروا, ان سب کو چاہیے کہ مدد کرے. کہ وہ مدد کریں. اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے. مؤنث, ان دونوں مؤنث کو چاہیے مدد کریں. لینصرنا, ان سب مؤنث کو چاہیے کہ مدد کروں. لینصر, مجھے چاہیے کہ میں مدد کروں. یہ ہے مجھے چاہیے کہ میں مدد کروں. ہمیں چاہیے کہ ہم مدد کریں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے, بہت آسان ہے, کچھ اس میں نہیں کرنا. کوئی سوال ہے, کوئی اشکال ہے تو پوچھیے. امر کے حوالے سے آپ کے پاس 3 چیزیں آ گئی, ایک فعل امر, ایک لام امر, اور ایک فعل نہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, کلیئر ہے, سر کلیئر ہے. کوئی سوال, کوئی اشکال, کوئی سوال, کوئی اشکال نہیں سر, یہاں تک سمجھ آ گئی. آگے بہت اچھے, بس یہ تک آتے یہی. اچھا جی, دیکھیے آپ کو یاد ہے کہ میں نے جب یہ امر کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس سے پہلے آپ کو میں نے 2 چیزیں کہی تھی کہ اعراب جو ہے وہ فعل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. ہم فعل کو کبھی اعراب کے حوالے سے بات نہیں کرتے, لیکن اگر آپ فعل کو اعراب کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو پھر اس صورت میں گرامر والے کہتے ہیں کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے. مبنی کیوں؟ کیونکہ مبنی کی حالت ہوتی ہے اور فعل ماضی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں. آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے, آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے. میری آواز خراب ہو گئی ہے؟ نہیں, ابھی آپ نے کہا تھا کہ اسم کا ہمیشہ اعراب کے ساتھ کرتے ہیں, فعل کو کبھی اعراب کے ساتھ نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر اعراب کا ہوگا تو آپ نے کیا جملہ بولا؟ تو وہ جملہ نہیں کہا اگر اعراب کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو فعل ماضی کو گرامر والے کہتے ہیں کہ وہ مبنی ہے. مبنی کی ایک ہی صورت ہوتی ہے, ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, لیکن فعل مضارع میں تبدیلی ضرور واقع ہوتی ہے. اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ فعل مضارع میں کتنی قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہے, بتایا جا رہا ہے کون سی تبدیلیاں آتی ہیں.
फेले अमर, फेले नहीं और लामे अमर। नहीं, तब्दीली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फेले मुदारे में तब्दीली आती है, कौन कौन सी आती है? सर अखफ होता है और होता है खफीफ एक अखफ होता है और एक खफीफ और होता है। खफीफ होता है। अब अखफ और खफीफ। आप अमर कैसे, अमर तो अलग से एक फेल है ना। जी 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 फेले मुदारे में दो किस्म की तब्दीली है। अखफ तो मैंने आपको जब कराया तो मैंने अखफ से रिलेटेड जो चीजें थी वो मैंने आपको कराई है, ठीक है, कि अखफ किस किस सूरत में हो सकता है, ठीक है ना। अखफ होगा तो कोई वजह होगी ना, आपको वजह पता चल गई कि फेले मुदारे अखफ कब होता है, अगर अमर का सीगा हो, फेल नहीं का सीगा हो, लामे का हो। इसके अलावा भी कुछ चीजें और हैं, वो भी हम आपसे भी बात करेंगे। तो दो तब्दीली आ सकती है, या तो वो खफीफ हो सकता है या वो किसी शादी में जा रहे हो, या तो वो अखफ होगा या वो खफीफ होगा। फेले मुदारे में अरबी जबान में कुछ ऐसे हरूफ हैं, जब वो फेले मुदारे में दाखिल होती है कुछ तब्दीलियां लेके आती है। जैसे हमने इस्म के अंदर देखा था कि हुरूफ मुशब्बह बिल फेल जब दाखिल होता था तो तब्दीली लाता था, मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता। इसी तरह से मा और ला जब दाखिल होता था तो वो खबर को जो है वो हालत नसब में ले जाए। इसी तरह से लाई नफी जिन्स जो है वो अपने इस्म को हालत नसब में ले जाता था। ये इस तरह से चीजें। तो इसी तरह से फेले मुदारे पे भी कुछ ऐसे हुरूफ हैं जब वो फेले मुदारे पे दाखिल होते हैं तो तब्दीली लाते हैं। वो तब्दीली दो में से कोई एक होगी, या तो अखफ होगा या वो खफीफ होगा। अखफ चूंकि हम पढ़ चुके हैं और अखफ अभी कुछ और भी बाकी है, खफीफ हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आज मैं आपके साथ खफीफ के बारे में कुछ बात करूंगा कि वो कौन से हुरूफ है जब फेले मुदारे पे दाखिल होते हैं तो फेले मुदारे को क्या कर देते हैं, खफीफ कर देते हैं। खफीफ का क्या मतलब होता है? खफीफ का मतलब खफीफ का होता क्या है मतलब होता है? खफीफ का आप मंसूब कर देना। मंसूब कर। और मंसूब कैसे करेगा? साकिन करने से आपने कहा था। मंसूब कैसे करेगा? वो जिसमें लाम कलमा वाजे होगा वो उसको लाम कलमे पेश को को मंसूब कर देगा। पेश को नसब में ले जाएगा ठीक है। और नून अराबी को खत्म करेगा। कंप्लीट क्या करें, आधी बात करके फंस जाते हैं, कंप्लीट बात करें। वो सीधे जिसका लाम करना वाज़े होगा उसको मंसूब कर नसब में ले देगा। जाएगा। और वो सीगे जिनमें नून अराबी इस्तेमाल होता है उसको गिरा देंगे। मुसन्ना और जमा मुज़क्कर मुअन्नस है, नून अराबी को गिरा देगा। अब इससे एक बात आपके ज़हन में और भी आ रही है कि खफीफ हो क्या खफ हो। वो सीगे जिनमें नून अराबी आती हो, खफीफ और खफ करने का तरीका एक ही। तो पता आपको कैसे चलेगा? जुमले के कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि यहाँ वो बतौर अखफ है कि बतौर खफीफ। ऐसे ही है ना? जी जी सर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने पहले मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल कर दूं, उसके बाद हम असल चीज पे चलेंगे। मिसाल के तौर पे यंसुरु, यंसुरानी और यंसुरुना, ये तीन चीजें। अगर मुझे इसको अखफ करना हो तो अखफ की क्या शक्ल बनेगी? अगर मुझे अखफ करना हो तो ये बन जाएगा और मुझे अगर इसको खफीफ करना हो, मंसूब करना हो तो क्या बन जाएगा? यंसुरा। यंसुरा। यानी लाम कलमा जिसका वाज़े हो उसमें तो आप पहचान बहुत आसान है ना। इसको आप देखेंगे आप समझ जाएंगे ये अखफ है, इसको आप देखेंगे, ठीक है। अब मुझे अखफ करना है यंसुरानी को, तो क्या शक्ल हो जाएगी इसकी? इस पे यंसुरा। यंसुरा।
اور اگر خفیف کرا تو بھی اس کی شکل کیا ہو جائے گی؟ یہی رہے گا. تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ پتا چلے گا جملے کے کانٹیکسٹ سے. یہ بھی جملے کے کانٹیکسٹ سے پتا چلے گا، لیکن یہ جملے کے کانٹیکسٹ نہ بھی تو بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اخف ہے اور یہ خفیف ہے. اس کو نہیں بتا سکتے، اس کو نہیں بتا سکتے. یہ جملے کے کانٹیکسٹ سے بتائے گا. اب جملے کے کانٹیکسٹ سے کیسے پتا چلے گا؟ جملے کے کانٹیکسٹ سے دو صورتوں سے پتا چلے گا. ایک صورت تو یہ ہوگی کہ اگر وہ امر کا صیغہ ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے امر تو اخف ہی کرتا ہے. امر کا صیغہ ہوگا تو امر تو اخف ہی کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی تو میں اب آپ سے وہ حروف کے بات کچھ ایسے حروف ہیں جب وہ فعل مضارع میں داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو یا تو اخف کرتے ہیں یا خفیف کرتے ہیں. آج ہم سب سے پہلے خفیف کے بارے میں پڑھیں گے. خفیف ہم نے نہیں پڑھا تو آج ہم خفیف کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. میں اس کی بھی آپ کو تصویر دوں. آج ہم خفیف کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ وہ حروف ہیں جو آپ نے قرآن مجید میں بہت پڑھے لیکن کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ آپ کا جو آگے کا جو فعل ہے اس کی شکل میں کیا ہے. ہم کون سے حروف پڑھ رہے ہیں؟ کون سے حروف پڑھ رہے ہیں؟ جو فعل مضارع کو خفیف کر دو. خفیف کر دو. اور خفیف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور خفیف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خفیف کرنے کا مطلب ہے کہ حالت نصب میں لے جائیں گے. منسوخ لام کلمہ کو لام کلمہ فعل مضارع کو منسوخ کر دینا. فعل مضارع کو منسوخ کر دینا. خفیف کا مطلب ہے منسوخ کرنا. لام کلمہ کر کے آپ پھر اپنی گاڑی کو وہی لے گئے 2 ہفتے پرانے جس میں ہم نے اتنی دیر بحث کی. لام کلمہ نہ کہیں نا. لام کلمہ کریں گے تو پھنس جائے گی. اب ٹھیک. منسوخ کرنے کا مطلب ہے کہ فعل اخف کرنے کا مطلب فعل مضارع منسوخ ہوگا. پھر اگر آپ سے پوچھا جائے گا منسوخ کیسے ہوگا تو وہ پھر آپ ڈیٹیل بتائیں کہ وہ صیغہ جس کا نام کرنا واضح ہو اس کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ صیغہ جس کا نون عرابی ہو اس کی نون عرابی پڑھ. آپ کلیئر ہے؟ تو جو سب سے پہلا حرف ہے وہ ہے لن. جو سب سے پہلا حرف ہے وہ ہے لن. بہت آپ نے لن ہے نا. لن نصبرا بہت آپ نے پڑھا. لن کے اپنے بذات خود کوئی معنی نہیں ہے. لن کے بذات خود اپنا کوئی معنی نہیں. لیکن لن جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو 2 کام کرتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو خفیف کر دیتا ہے. فعل مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ خفیف یعنی منسوخ کر دیتا ہے. جب بھی آپ کو لن ملے گا تو آپ کو بات ایک چیز پتہ چلے. لن آپ کو کہاں ملے گا؟ فعل مضارع سے پہلے. پہلی چیز تو یہی ڈیسائیڈ ہو جائے گی آپ. اور جیسے ہی آپ کو لن ملے گا آپ کو معلوم ہے لن کیا کرے گا؟ فعل مضارع کو خفیف کرے گا نہیں منسوخ کرے گا. اب آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کے لیے تنسرہ پرابلم نہیں ہے. اب آپ کو معلوم ہے تنسرہ کس حالت میں خفیف ہوا ہوا ہے فعل مضارع میں نصب ہے. نصب میں خفیف نصب. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ لن جو ہے وہ خفیف کرتا ہے. دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ زوردار نفی پیدا کرتا ہے. زوردار نفی پیدا کرتا ہے. اور تیسرا کام کرتا ہے فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. 3 کام کرتا ہے. اسی لیے لن کو کیا کہتے ہیں؟ لن کو ہم کہتے ہیں ہمیشہ حرف نفی کیونکہ زوردار نفی دیتا ہے. والنصب کیونکہ منسوخ کرتا ہے. والاستقبال کیونکہ مستقبل میں لے جاتا ہے. اس کا معنی کس میں لے جاتا ہے؟ مضارع کے معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے. کیونکہ مضارع کے معنی تو حال مستقبل دونوں میں ہوتے ہیں نا. لیکن جب لن لگ جائے گا تو ترجمہ ہوگا ہی اس کا
मुस्तकबिल में हाल में नहीं होगा. जैसे आप करते हैं ना, नसरा वो मदद करता है या वो मदद करेगा. लन जब लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, लन नसरा, वो मदद हरगिज मदद नहीं करेगा. वो हरगिज मदद नहीं करेगा. देखें फर्क पड़ा ना. यही चीजें जो है ना छोटी छोटी, अब मैंने आपसे कहा आपको अब एक्सरसाइज करने के काम खत्म है. अब आपने सिर्फ चीजों को सुनना है, समझना है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है. ठीक है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है. अब मैं आपसे जैसे मिसाल देता हूँ. एक चीज ये जो लन है, जब हम खफीफ करने वाली बात कर रहे हैं तो ये खाली उन सीगों पे लगेगा जिनमें वही नून अराबी हम हटा रहे हैं तो सेम हो रहे हैं, या फिर ये जैसे लन यंसुरा भी होगा और लन यंसुरा ये दोनों होगा? मैं ये पूछ रही हूँ. आप बीबी कैसा सवाल पूछा, वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए भी बताया है कि अब आपको पता चल गया कि माँ यंसुरा एक ही जैसा था. आपको नहीं पता कि मंसूब है कि खफीफ है. हाँ बिल्कुल, अगर लन लगा होगा तो आपको पता है ना खफीफ है कि अखफ है. खफीफ है, बिल्कुल है, खफीफ हो जाएगा. ये थोड़ी है लन सिर्फ एक ही सीगे के साथ है, किसी भी सीगे के साथ आ सकता है. अच्छा, और इसका कोई ताल्लुक थोड़ी है. ये तो आप हाजिर के साथ गायब के साथ मुतकल 14 के 14 सीगों के साथ आए. अच्छा ठीक है, मैं आपके सामने एक मादा रखता हूँ. मिसाल के तौर पे मादा है स्वा, बा और रा. स्वा, बा और रा. इसका बाब है दौर. पहला सीमा बनेगी, क्या बनेगा? दरबा यदरिबु सबरा यस्बिरु. सॉरी सबरा, सॉरी मैंने पता नहीं क्या स्वाद की जगह दुआत पढ़ा. सबरा 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 यस्बिरु. यस्बिरु. मतलब भी बताएं, आपको बहुत दफा ये मतलब पढ़ चुके हैं. सबरा यस्बिरु सबरन. इसको फाइल बताइए. साबिरुन साबिरुन क्या मतलब? मजबूरुन. मजबूरुन. ठीक है. अब सबरा यस्बिरु से फेल मुदारे जमा मुतकल्लिम का सीगा बनाइए, क्या बनेगा? जमा मुतकल्लिम नस्बुरु. नस्बिरु. नस्बरु क्यों? नस्बिरु जी. नस्बिरु. नस्बिरु क्या तर्जुमा करेंगे? हम सब मदद करते हैं या करेंगे. सबर सबर. ला इलाहा इल्लल्लाह. सबर 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 सबर. मैं सुबह अब जब से क्लास शुरू है तब से यंसरू चल रहा है, तो जब से मदद ही आ गई है दिमाग में. सबर करते हैं या करेंगे. नस्बिरु का तर्जुमा करें. हम सब सबर करते हैं या क्या करेंगे? ये करेंगे. मैं इससे पहले लन लगा दूं. लन क्या करेगा? लन क्या करेगा? नस्बिरा हो जाएगा. उसको ये नहीं कहे ना नस्बिरा हो जाएगा. खफीफ कर देगा. खफीफ कर देगा. क्या करेगा? खफीफ. और खफीफ करने का क्या मतलब होता है? उसको हाल मंसूब हो जाएगा. मंसूब कर देगा. क्या बन गया? लन नस्बिरा. पहले था नस्बिरु. नस्बिरु का क्या तर्जुमा किया था? हम सब सबर करते हैं या करेंगे. लन नस्बिरा. लन क्या करता है? खफीफ करता है, जोरदार नफी पैदा करता है, मुस्तकबिल में ले जाता है. क्या तर्जुमा करेंगे? हम हरगिज मदद नहीं करेंगे. अरे मदद कहां से आ गई बीबी? जी? सबर 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 सबर. सबर ही बोला है. नहीं, मदद बोला. जब से क्लास शुरू है तब से यंसुरु तंसुरु चल रहा था, वही दिमाग में बैठ गया. क्या तर्जुमा करेंगे? जल्दी बताएं. हम हरगिज सबर नहीं करेंगे. हरगिज सबर नहीं करेंगे. किस पे सबर नहीं करेंगे? अल्लाह
طعام واحد. اللہ کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ حرف جارہ. طعام واحد آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وہ صفت موصوف ہے لیکن وہ اس کے لیے مجرور ہے. پہلے تو جو ہے صفت موصوف صفت موصوف. اور یہ موصوف اور صرف جارہ کے لیے مجرور. جارہ اور مجرور مل کے متعلق. لن کو آپ کہیں گے حرف نفی والنصب والاستقبال. نصبرہ کو آپ کہیں گے فعل مضارع جمع متکلم منصوب بسبب لن. فاعل اس کا نحن. ترجمہ کریں گے بات. ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. ہم ہرگز ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کریں. کس نے کہی تھی یہ بات؟ وہ قوم موسیٰ نے، جب انہوں نے من سلوا نہیں پسند کیا تھا، اس کے ککڑی کھانی، دالیں کھانی. بنی اسرائیل جو قوم تھی انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا انہوں نے موسیٰ سے کیا کہا؟ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، بس تو دعا کر. فَادْعُ، بس تو دعا کر. لنا، ہمارے لیے، اپنے رب سے، کہ وہ زمین میں سے پھر انہوں نے کہا ہمارے اناج چاہیے، کھیرا چاہیے، ککڑی چاہیے، دالیں چاہیے. تو لن نصبر علی طعام. اب آپ دیکھیں ایک حرف سے کیسی معنی تبدیل کیا. ایک حرف لن کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے. لن کے اپنے کوئی معنی نہیں. میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں. اب دیکھیں اس کی انالیسس. یہ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کے زندہ. میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں. دال، خا اور لام. دال، خا اور لام باہر نون. بنائیے، کیا بنے گا؟ نصر ینصر. دخل يدخل. دخل يدخل. مکمل کریں، کمپلیٹ کریں. داخل پانچوں چیزیں بتائیں مجھے. دخل مدخول. نہیں. اچھا بس صرف مصدر نہیں پتا. دخل يدخل دخول. داخل ہونا. داخل مدخول. داخل مدخول. داخل مدخول. ٹھیک ہے. اب دخل يدخل سے آپ فعل مضارع، دخل يدخل سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ بنائیے. تو ہے یدخلو ہے نا. یدخلو ترجمہ کریں. وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا؟ وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا فائل کیا ہے؟ اس کا ہوا. ایک منٹ دیجیے گا. صوبیہ آج آپ دو ہی بس.
ہاں میرا خیال سے نہیں ایک ہاں نگت آ گئی ہیں، نگت ہیں اب. ہاں لاسٹ ٹائم میں اور نگت ہی تھے. مجھے بتائیے کہ دخل یدخل یہ کون سا فعل ہے لازم کے مطابق؟ کیا کون داخل نہیں داخل ہوتا ہے. کون کیا کیا داخل متعدی یدخل وہ داخل ہوتا ہے، وہ کہاں داخل ہوتا ہے؟ الجنہ. يدخل الجنة ترجمہ کریں. وہ جنت میں داخل ہوتا ہے یا ہوگا؟ وہ ہوتا ہے یا ہوگا. میں اس سے پہلے نن لگا دیتا ہوں. نن کیا کرے گا جی؟ نن کیا کرے گا؟ خفیف کر دے گا اور منسوب کر دے گا. جی کسے خفیف کرے؟ مجھے فعل مضارع کو خفیف منصوب یعنی ملا کر پڑھیں گے تو تجوید کا قانون لگ جائے گا. نون اور یا ہو جائے گا، ادغام ہو جائے گا، یا مضمون کا تصحیح بن جائے گا. پھر آپ کو پڑھیں گے لن يدخل الجنہ. لن يدخل الجنہ کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. جی کریں، کیا مسئلہ ہے؟ سر بولا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. جی آگے تو بولیں. وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ ہرگز جنت میں نہیں ہوگا. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ نہیں معلوم. کس نے کہا تھا یہ؟ جی سر نہیں ذہن میں آ رہا. اچھا آج کے دور میں کون کہتا ہے یہ بات؟ کیا آج کون کہتا ہے یہ بات؟ سارے آج کون سے آپ نہیں کہتی؟ نہیں ہم اپنے مولوی نہیں کہتے. ہم تو اپنے داخل ہونے میں پریشان ہیں، ہم دوسرے کے لیے کیا کہیں گے؟ کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں ہم سیریس نوٹ پہ بات کر رہا ہوں. نہیں يدخل الجنہ بنی اسرائیل کہتی تھی ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں. الا کیا مطلب ہوگا الا کا؟ مطلب تو مگر ہے اور حسر کے لیے سر تبھی تو حسر کے لیے آئے گا. حسر کے لیے جوڑدہ نفی ہے نا، حسر کے لیے آئے گا. ترجمہ کریں، ساتھ ساتھ کریں. وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر مگر کون داخل ہوگا؟ الا من. یہاں من کیا ہے؟ موصولہ. الا من موصولہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ. آگے سلا آ رہا ہے. کانا ایک فعل ہے، آپ نے بھی پڑھا نہیں ہے. کانا مشبہ بالفعل. کانا ہودن او نصارا. الا من کانا ہودن او نصارا. وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر جو یہود اور نصارہ. آج ہمارا بھی یہ حال ہے نا
नहीं यदखुलुल जन्ना इल्ला मन काना बरेलवी औ एलतशी। यही दो क्लेम करते हैं कि हम दोनों जन्नत में जाएंगे, बाकी तो किसी ने जन्नत में जाना ही नहीं। या कोई दूसरा होगा तो कहेगा इल्ला मन अहले हदीस इल्ला मन काना देवबंदी। ऐसे ही है कि नहीं है? हम बनी इसराइल को रो रहे हैं, बनी इसराइल की आयत तो कुरान में डाल दी, लेकिन मैं और आप भी तो यही काम कर रहे हैं। तो खास फर्क नहीं है हम में कोई खास फर्क नहीं है। मैं आपको एक मादा देता हूँ, गैन फारा बाबे दौर क्या बनेगा? नसरा यंसुरु, नसरा गफरा यगफिरु यगफुरु या नहीं यदरिबु बाबे दुआ है ना? कौन से बाब? दुआ है ना? हाँ हाँ सही, यगफिरु। हाँ मैंने सही बनाया था। हाँ गफरा गफरा यगफिरु गफरन। अरे ये क्या है? तुक्के नहीं चलेंगे। गफरू ये क्या है? गफूरू गफरू क्या चीज होती है भाई? लिख के दिए थे मैंने आपको। गफरा यगफिरु गुफरानन। आगे है गाफिरुन मगफूरुन। गाफिरुन मगफूर, गाफिरुन मगफूर। गफरा यगफिरु से फेले मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा बनाइए। यगफिरु। यगफिरु क्या तर्जुमा करेंगे यगफिरु का? वो सर बख्शता है या मगफिर वो मगफिरत मांगता है? हाँ सही तो है, वो बख्शता है या वो या बख्शेगा? बख्शेगा जी। बख्शता है या बख्शेगा, ठीक है। फाइल इसका बाहर ले आए, फाइल इसका हुआ था ना, इसका फाइल बाहर ले आए। यगफिरुल्लाहु क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह बख्शता है या बख्शेगा, ठीक है। आगे इसका मुताबिक ले आते हैं, लहुम तर्जुमा करें। लहुम उन सबको के लिए, उनके लिए, उनके उन सबको उनके लिए। फिर आपको उन सब लाने की जरूरत थी ना, उनके लिए। मैं उनके लिए जब आप कह रहे हैं के आ गया तो सब आ गया। तर्जुमा करें पूरा। यगफिरुल्लाहु लहुम, अल्लाह बख्शेगा उनको कि उनके लिए? नहीं, अल्लाह उनके लिए बख्शेगा। अल्लाह उनके लिए बख्शेगा। अल्लाह उनके लिए बख्शेगा। अल्लाह बेगम बहुत देर कर दिया, मेरी बेटी ले जाइए आप, आंख मत दिखाइए, ले जाइए, मैं पी चुका हूँ। चलो अल्लाह उनके लिए बख्शेगा। अब मैं आपसे कहता हूँ उसमें नफी का मफहूम पैदा करें, क्या करेंगे? लै यगफिरल्लाहु लहुम, लै यगफिरल्लाहु लहुम क्या तर्जुमा होगा? अल्लाह हरगिज उनको या उनके लिए नहीं बख्शेगा। उनको नहीं बख्शे, उनको, हाँ सही, उनको मतलब उनको नहीं बख्शे। अल्लाह हरगिज उनको नहीं बख्शे, अल्लाह हरगिज उन्हें नहीं बख्शे। तो ये पहला हर्फ था जिसको हम कहते हैं लन, ठीक है। लन क्या है? लन को हर्फ नासबा कहते हैं। हर्फ नासबा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुदारे को खफीफ करता है। लन के अपना कोई माना नहीं है। लन जब फेल मुदारे पे दाखिल होता है
تو پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے، زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے، معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے، اچھا کچھ ایسے جو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، کچھ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جب ہم کبھی انشاءاللہ جب سیریل انالیسس کی کلاسز کریں گے تب آپ کے لیے وہ زیادہ بات ہوتا ہے، اس لیے ابھی اس پہ بات کرنے کی مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے، صرف آپ حرف کو نوٹ کر لیں، وہ کون سا حرف ہے جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی چیز دوسری نہ، پہلا تھا لن، دوسرا جو حرف ہے وہ ہے ان، دوسرا جو حرف ہے وہ ہے ان۔ ان بیسیکلی کیا ہے، جو آپ نے حروف مشبہ بالفعل کے اندر پڑھا تھا نا، انا انا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو لفظ انا ہے، جو لفظ انا ہے یہ خفیف جب ہوتا ہے تو چار صورتوں میں آتا ہے، ایک بنتا ہے ان، ٹھیک ہے، ان چار طریقوں سے آتا ہے قرآن مجید میں، یاد رکھیے گا، اور چاروں کے الگ معنی ہیں، چاروں کی الگ فنکشنالٹی ہے، اس میں سے ایک جو ہے وہ حرف ناصبہ ہے، یعنی وہ کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے، اور ان کا ترجمہ جو ہے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ترجمہ لیتے ہیں کہ، بس کتنی بار ابھی یاد رکھے، اس سے زیادہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں، ذا ہا اور با، اور با میں اس کا فا، کیا صیغہ بنے گا؟ ضربا یا آپ نے باب دور آپ بتایا، آپ ضربا اور نصرہ سے باہر نکل آئے، اللہ کے واسطے میری بہن، سر آپ کی آواز ادھر ادھر ہو جاتی ہے نا، ذا ہا اور با، نہیں سمجھ آ رہا کیا کہا ہے آپ نے، ذا ہا اور با، رابا لکھے جاتی ہے، ذا ہا اور با، اچھا ذہبا، بنائیے، ذہبا یذہبو، یذہبو، پورا بنائیے، پورا بنائیے، ذہبا یذہبو، ذہبا یذہبو، اب مصدر ہمیشہ ہی نہیں آتا، اور ذاہبن مذہوب، ذہبن نہیں آتا تو میں آپ سے جب کہتا ہوں تو اس کو نوٹ کریں نا کہیں، تاکہ فیوچر میں آپ کو پرابلم نہ ہو، ذہبن، ذاہبن، ٹھیک ہے، اور ذاہبن ٹھیک، مذہوبن، مذہوب، ٹھیک ہے جی، ذہبا، ذہبا کا صیغہ بنائیے، فعل مضارع بعد مذکر غائب کا صیغہ بنائیے، کیا بنائیے؟ یذہبو، 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 یذہبو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہو گیا، وہ جاتا ہے یا جائے گا، وہ جاتا ہے یا جائے گا، اس سے پہلے میں ان لگا دیتا ہوں، ان کیا کرے گا؟ ان کیا کرے گا؟ خفیف کر دے گا، یذہبا، ان یذہبا، اب کیا ترجمہ کریں گے آپ سے؟ جائے گا، ان کے کرنا ہے، سوچ رہی ہے تو وہ کے کا کہاں استعمال کروں نا، اب آئی یذہبا، غور کریں نا آپ، یذہبا وہ جاتا ہے، ان یذہبا کہ وہ جائے، کہ وہ جائے کیا گا، وہ، کہ وہ اچھا کیا کیوں کیا کیوں کہہ رہی ہے، کہ کا ہے میں نام سے، کہ وہ جائے، کہ وہ جائے، کہ وہ جائے، اچھا کیوں لگتا ہوں رہی ہے، نہیں سر وہ بنتا ہی نہیں ہے نا، کہ وہ جائے،
کچھ بھی نہیں سمجھ آئی کہ کیا وہ. آیت تو بھی کمپلیٹ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, آیت تو بھی کمپلیٹ نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا ان کا معنی کیا ہے, اب آپ اس میں کیا کیوں کس سے لا کیوں نہیں ہے. کہ ہی کہا جب تھا بھی سر. آئے گا آپ اس کا معنی کیا لینا کہ بس کہ وہ جو ہے. اب میں اس سے پہلے آپ کو ایک لکھ دیتا ہوں آیت ایک اور چیز. امرتو کیا ہے امرتو؟ حکم اس کا حکم. امرتو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ امرتو مرکب اضافی ہے سر. مرکب اضافی ہے. آپ کو مرکب اضافی لگا؟ امرتو اس کا حکم. تو امرتو تو میں سر میں کرتی ہوں. امرتو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ امرتو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سر میں امرتو کیا ہے؟ متکلم ہے سر. اور کون سا متکلم ہے؟ کون سا متکلم ہے؟ فعل ماضی واحد متکلم. تو کیا ترجمہ ہوگا امرتو؟ میں نے حکم دیا. اس میں اتنی پریشانی کیوں دی؟ امرتو ہو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے اسے حکم دیا. میں نے اسے حکم دیا. میں نے اسے کیا حکم دیا؟ کہ وہ جائے. کہ وہ جائے. بات کلیئر ہو گئی. مجھے بتائیں اس میں کدھر کیوں پھنسی تھی آپ؟ یہ آپ کو پہلے وہ کیسا لگا؟ آپ کو یہ اسم کیسے لگا امرتو؟ فیل ہی تھا. فیل آپ نے تو مرکب اضافی کہا اس کو. ہاں نا, میں نے کہا حکم پتہ نہیں. امر تو کام آپ دیکھیں تو آپ کو اسم کیسے لگا یہ امرتو؟ تو آ رہا ہے نا دا میں. دیکھیں یہ اب ان چیزوں کو تو پہچاننے کی کوشش کریں. کسی واحد اسم کے آگے اگر آپ کو تا ساکن نظر آئے, تا پیش کے ساتھ نظر آئے, تا زبر کے ساتھ نظر آئے, تا ساکن نظر آئے, مجھے بتائیے کس چیز کی نشانی ہے؟ کس چیز کی نشانی ہے؟ مجھے بتائیے کس کی نشانی ہے یہ؟ فعل ماضی کی گردان میں ہے. فعل ماضی کی کون سی نشانی ہے؟ منہ سے بولو نا جلدی. تو متکلم کی ہے. کس کی نشانی ہے؟ اچھا اوپر کیا ہے؟ اوپر سب سے اوپر وہ ہے نا ساکن ہے نا. ہاں ساکن ہے تو واحد مؤنث غائب. تا خبر پیش ہے تو کس کی ہے؟ پیش ہے تو متکلم. فقر ہے تو کیا ہے؟ زبر ہوگا تو حاضر کا حاضر مذکر. حاضر کون سا؟ مذکر. کسرہ ہے تو حاضر مؤنث. یہ تو آپ کو سیدھا سیدھا نہیں تا جو ہے نا اگر حاضر مذکر کیا ہوتی ہے؟ مؤنث. حاضر مذکر ہے اور حاضر مؤنث ہے زیر جو ہے. یہ تو آپ کو سیدھا پڑھنا چاہیے. تو یہ آواز ہی کٹ. یہ تو سوچتے ہی چاہیے تھا. یہ مجھے بتائیے یہ کس کی نشانی ہے؟ جمع کی ماضی کی ماضی کی نشانی ہے. یہ کس نشانی ہے؟
نظر ہی نہیں آ رہا. کیا لکھا ہے؟ یہ کس کی نشانی ہے؟ اونا جمع کی اور یہ مضارع کی. یہ خالی مضارع کی نہیں ہے، یہ جمع مضارع میں بھی ہے اور یہ اسم میں بھی آتی ہے. کیسے ڈفرنس کریں گے کہ اسم میں کہ یہ فعل ہے؟ مضارع میں تو علامت مضارع ملے گا نا ہمیں. علامت مضارع ہوگی تو فعل ہو جائے گا، علامت مضارع نہیں ہوگی اسم ہو جائے گا. یہ جو سائنس آپ کو یاد ہونی چاہیے. اب تو آپ اس اسٹیج پہ اگر اس اسٹیج پہ اگر آپ مجھے عملتوں کو مضاف لے گے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی سمینا جی. صحیح سر. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، کلیئر ہے. جی سر. اچھا چلے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں این با دال باب نون، این با دال باب نون. بنائیے سیدھا فٹافٹ. ابدا یعبدو کنٹینیو کریں گے. عباد ارے آپ عباد نے سارے سیرے میں نے بتایا، آپ نے کوئی مطلب نہیں لکھا ہو. عبادتن عبادت عابد معبود. عابد معبود. اس سے جمع متکلم کا صیغہ بنائیے، پہلے مضارع جمع متکلم. نعبدو نعبدو کیا ترجمہ کریں گے نعبدو کا؟ ہم سب عبادت کرتے ہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. نعبدو ٹھیک ہے، تو نعبدو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم سب عبادت کرتے ہیں اس کی. ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں. ہم سب اس کی، تو آپ کو فعل آنے کا بڑا شوق ہے. سب اس کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں. میں اس سے پہلے ان لگا دیتا ہوں. ان کیا کرے گا؟ ان کیا کرے گا؟ ہم سب اس کی عبادت کیا ان کیا کرے گا؟ خفیف کر دے گا فعل پہلے تو مضارع. بتایا نا خفیف کرے گا. ان خالی ان سے تو کام نہیں چلے گا. ان کیا کرے گا؟ خفیف کرے گا. ان نعبدہ. اب کیا ترجمہ کریں گی؟ کہ اب کیا ترجمہ کہ ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں کریں گے. کریں گے. کریں گے، کرتے ہیں نہیں، کریں گے کہ ہم سب اس کی عبادت کریں. تو اس سے پہلے ایک صیغہ آتا ہے. اب یہاں میں آپ کا عقل دیکھنا ہوں. امرنا اللہ، امرنا اللہ. جی کیا لگ رہا ہے آپ کو امرنا اللہ؟ صوبیہ بولیں. امرنا جو ہے وہ فعل ماضی کیا آپ جمع کو متصل. امرنا لگ رہا ہے کہ امرانا لگ رہا ہے؟ ہمارا امرنا امرنا امرنا. اب بتائیے کیا لگ رہا ہے؟ یہ متکلم کا ہے اور نحنو جمع متکلم. نہیں یہ وہ ہے جو آپ پہلے کہہ رہی تھی. امرنا الگ ہے نا، یہ امرنا نہیں ہے. تو یہ مضاف ہے. پتہ نہیں. نہیں پتہ نہیں.
اچھا جاتی نہ کریں آپ, یہ تو کہہ کے مجھے ہمارا نا, یہ مضاف کا کوئی چکر نہیں ہے, فعل ہی ہے. اور لیکن وہ تو پھر امرنا آنا چاہیے نا, میں اس لیے تھوڑا سا بول رہی ہوں. نہیں, اس نے حکم دیا ہمیں. او نہیں, لیکن آگے اللہ آ رہا ہے. تو اللہ فاعل نہیں بن سکتا کیا؟ ہاں, اللہ نے حکم دیا ہمیں, اللہ نے ہمیں حکم دیا, اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں. جی اتنا کنفیوز ہو رہے ہیں. امرا نہ ہے, امرنا نہیں ہے. امرا نہ, امرا پہلا صیغہ ہے, نہ مفعول به ہی ہے, فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. پہلا صیغہ ہو تو فاعل ظاہر ہو سکتا ہے. اٹیچ زمائر مفعول کے طور پہ آتا تو فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا. جی کتنی دفعہ بات ہوئی ہماری ہے, تو پھنس کیوں رہی اس پہ. امرنا اللہ کو, امرا فعل ماضی واحد مذکر غائب, نام مفعول به اللہ فاعل. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں. اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہے. ارے بی بی جی میں آگے نہیں چل رہا کیونکہ پیچھے میں مجھے بہت سارے گڈھے نظر آ رہے ہیں اور آگے ایکسرسائز والا کام نہیں ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ برائے مہربانی ایک آدھ دفعہ کل بیٹھ کے ذرا تفصیل سے جو چیزیں پڑھی ہیں اس کو صرف دہرائیں ایک نظر. یہ چھوٹی چھوٹی بیسک غلطیاں نہ کریں کیونکہ آگے ہم نے صرف چیزیں کرنی ہیں. اب ہم نے چیزیں سمیٹنی ہیں. جب چیزیں سمیٹنے کا ٹائم آ رہا ہے اس وقت کو کھول رہی ہے, ان پیک کر رہی ہے. ہم نے چیزیں پیک کرنی ہے, کنٹینر میں لوڈ کرنا ہے. تو آپ کنٹینر جب آ گیا لوڈنگ کے لیے تو آپ کہتے ہیں میں اس کو کھول کے تو دیکھوں میں نے غلط چیزیں تو نہیں ڈال دی, تو کام ہو گیا, کنٹینر والا کھڑا رہ جائے گا بیبی, تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. ذرا ایک دفعہ چیزوں کو دیکھیں. چیزیں یہاں پھنس گئی, یہاں پھنس گئی. بہت دو ہوئے کی جیسے سیلے تھے بس. ماں آپ نے کہا ہمارا نا, آپ نے کہا فعل جمع متکلم کے اندر امر نہ اگر ہوتا تو سر ہم نے ہمارا نا, اللہ نے ہمیں حکم دیا. آپ ایک منٹ آپ نے کہا یہ مرکب اضافی ہو سکتا ہے. نہیں میں نے نہیں کہا, پہلے کہا دیا تھا. بتا دوں چیزیں کلیئر کیسے کریں. لیٹس سے آپ نے کہا مرکب اضافی, لیٹس ایزیوم آپ نے کہا مرکب اضافی, اس کا مطلب یہ مضاف ہوگا, یہ مضاف الیہ ہوگا. یہاں تک تو ایگری کریں گی نا, ہمارا مضاف اور نام مضاف الیہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ مضاف کی حالت کیا ہے. مضاف کی حالت نسب. اسم نسب میں آنے کی کوئی وجوہات ہوتی ہے نا, بغیر وجہ کے کوئی وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو اس سے پہلے؟ کوئی وجہ نظر آ رہی ہے نہیں. اور کیسے آپ نے اس کو ٹریٹ کر لیا؟ بہت بیسک قانون ہے, بہت بیسک ہے گرامر, بہت بیسک چیزیں. اگر آپ چیزوں کو صرف اپنی بکس میں اپنے ذہن کے جو موٹی موٹی چیزیں اس کو پکڑ لینا, ہر چیز کو پکڑنے کی ضرورت نہیں. کچھ چیزیں جو آپ پکڑ لیں, سنبھال لیں, آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوگا, کبھی بھی پرابلم نہیں آ سکتا. بیسک چیز آپ یہی پکڑ لیتے ہیں, ختم ہوگا, آپ کو یہی پڑ جاتا ہے, اس سے نہیں. دوسرا پوائنٹ, آپ نے فعل ماضی کے جتنے صیغے پڑھے, فعل ماضی کے جتنے صیغے پڑھے, پہلے صیغے میں تینوں حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے, جس سے پہلے اور آخری حرف کے اوپر فتح ہوتی ہے, بیچ والے حرکت پہ یا تو زیر ہوگی, زبر ہوگی, پیش ہوگی. پہچان پکڑیں, پہچاننا سیکھیں, صیغوں کو پہچاننا سیکھیں. صیغے پہچاننا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ کے سامنے وہ کلمہ لکھا ہوتا ہے, آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے دن آپ کو جو چیز بتائی تھی کہ قرآن مجید کا ہر کلمہ یا تو اسم ہوگا, فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اس کے بعد باقی چیزیں بنتی ہیں کہ وہ مفرد ہے کہ مرکب ہے, وہ مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے, وہ فعل ہے تو کون سا فعل ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ کیا بن کے آ سکتا ہے, مبتدا بنے گا, خبر بنے گا, ساری بات کی چیزیں. سب سے پہلی چیز کیا, صیغے کو پہچانیں. آپ صیغہ دیکھیں, آپ کو پتا ہو, نام دو آپ کو پتا ہو یہ فعل ہے, ہو یہ اسم ہے, ان یہ حرف ہے, امرنا امرا یہ فعل ہے, نا یہ اسم ہے, اللہ یہ اسم ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. بات سمجھ رہی ہے؟
یہ چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی, تو آپ ذرا ایک دفعہ گو تھرو کریں تاکہ اس کے باقی اسٹیپ جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو اگلے سیشن میں بتاؤں. ٹھیک ہے جی, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.